نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. یعنی اگر اللہ تعالی نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا اور نہ زمین میں. آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت بھی نصیب نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے. حدیث پاک سے بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہونا ثابت ہے. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تیرے ہی لیے ہے حمد، تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے. بس اللہ تعالی اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، وہ ہر طرح کے نور کا خالق ہے، اس کا عطا کرنے والا ہے اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض. نور تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا نور کی تین قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1، روشن چیزوں کا نور، یعنی جہاں سے نور پھوٹتا ہے، مثلاً سورج، چاند، ستارے، چراغ، بجلی کے بلب وغیرہ. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نور یا روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. ایسے نور کے بغیر انسان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. نور کی دوسری قسم آنکھ کا نور ہے. باہر کی دنیا کتنی بھی روشن ہو، لیکن اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. روشن چیزوں کا نور بیکار ہو جاتا ہے. تیسری قسم کا نور وحی الہی یا علم دین کا نور ہے، جس کی عدم موجودگی کی وجہ سے انسان ہدایت کے نور سے استفادہ نہیں کر سکتا، اور یہ ایک طرح سے دل کا نور ہوتا ہے. اگر غور کیا جائے تو ان سارے نوروں کا منبع یا سب کی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. سورج کو کس نے روشن کیا؟ چاند کو کس نے نور بخشا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس نے ان چیزوں کے اندر روشنی بخشنے کی صلاحیت پیدا کی. ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہمارا ناک نہیں دیکھ سکتا، تو آنکھ کو نور کس نے بخشا؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر وہ لے لے تو کوئی اور نور دے نہیں سکتا. اسی طرح وحی الہی یا ہدایت، اس کا نور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، اور دنیا میں نور کی جو بھی قسم ہے یا جس طرح کا بھی نور ہے، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی بخشا ہوا ہے، اسی کا عطا کردہ ہے. تو جیسا کہ ابھی میں نے نور کی اقسام میں بتایا کہ نور سے مراد نور ہدایت بھی ہے، وحی الہی بھی ہے. تو یہاں نور کو منور کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے. منور اسم فاعل، نور دینے والا. تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض،
اللہ نور دینے والا ہے آسمان و زمین کو، گویا ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ یہ رہنمائی دو طرح کی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں کام کر رہی ہیں ساری کی ساری اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی چل رہی ہیں۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کی، یعنی اس کی ایک خاص شکل عطا کی، جسم بخشا، ثم ہدی، پھر اس کو رہنمائی بھی دی، اس کو راہ بھی دکھائی۔ سورج کو کون بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے کب کیسے طلوع ہو، کیسے غروب ہو، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اسی طرح ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور یا کیڑے مکوڑے کو رہنمائی دینے والا کون ہے کہ وہ اپنی غذا کہاں سے حاصل کرے؟ تو گویا ہر چیز اپنا اپنا کام کرنا جو جانتی ہے، تو یہ دراصل اللہ تعالی ہی کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے ہے۔ اس کو فطری رہنمائی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فطری ہدایت سے نوازا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں خیر ڈالی ہے، اس کو اچھے برے کا فرق سکھایا ہے۔ اس رہنمائی کے علاوہ باقی مخلوق کی نسبت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہدایت کا بھی اہتمام کیا ہے، اور وہ ہے ہدایت قرآن کی شکل میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو اس معنی میں پھر اس آیت کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے آسمان و زمین کو، اور پھر مثل نورہ میں اس کے نور کی مثال، یہاں نور سے مراد پھر منور ہے، یعنی ہدایت ہے جو مومن کو خاص طور پر دی گئی، جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہی کی بدولت آسمان و زمین کو ہدایت ہوئی، اور اسی نے پھر ایمان والوں کو خاص ہدایت سے نوازا جو فطری ہدایت کے علاوہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منور کی بجائے نور کیوں کہا گیا اس کو؟ زبان کے اعتبار سے یہ زیادہ بلیغ لفظ ہے، اس میں زیادہ بلاغت ہے۔ جیسے عدل کرنے والے کو اگر عدل کہہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں آتا نا العدل، عدل کیا ہے؟ ایک صفت ہے، لیکن صاحب صفت کو صفت سے پکارا جائے تو اس میں زیادہ گہرائی ہوتی، زیادہ شدت ہو جاتی ہے معنی میں، جسے کہتے ہیں نا سراپا نور۔ اسی طرح سراپا ہدایت، سراپا ہدایت جو ہے وہ صرف خود ہدایت نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان مہیا کرنے والا ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ ہادی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ہدایت دینے والا ہے، اور پھر مومن کے لیے خاص طور پر وحی الہی کی شکل میں اس نے ہدایت بخشی ہے۔ اب اس نور کو یا نور ہدایت کو ایک بہترین مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ آپ ذرا جب بولے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، امیجن کریں کیا ذہن میں آتا ہے؟ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک معنی یہ ہے نور بمانا نور کے، اور نور کی قسمیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ جتنی چیزوں کے اندر بھی روشنی ہے، خواہ وہ ظاہری آبجیکٹس کے اندر، خواہ ہماری آنکھ کے اندر، خواہ دل کے اندر، یہ کس کی وجہ سے ہے؟
اللہ کی وجہ سے، اللہ ہی اس کو دینے والا ہے. اور اس کی وضاحت میں نے حدیث سے کی ہے کہ اللہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا نور ہے، یعنی نور کا عطا کرنے والا ہے. دوسرا معنی نور کا کیا ہے؟ نور ہدایت، یعنی نور بمعنی منور، تمام چیزوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. اور یہ رہنمائی دو طرح کی ہے، ایک فطری رہنمائی ہے اور ایک وحی الہی کے ذریعے. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر یہ آئے گی تو اگلی مثال سمجھ میں آئے گی، اگر یہ نہیں آئے گی تو اگلی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی یہ بات تمہید تھی، ابتدا تھی. اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی تو آگے نہیں سمجھیں گے آپ، پھر امید ہے آگے ہوگی. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات، ایک تاک کی طرح ہے، چراغ دان کی طرح ہے. فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. مصباح کا لفظ سواد بے ہے سے، صبح، جس کو ہم صبح کہتے ہیں. صبح کو صبح کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہ روشن ہوتی ہے. فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے. المصباح، چراغ، فی زجاجہ، فانوس میں ہے، شیشے کی قندیل میں ہے. الزجاجۃ، یہ قندیل یا یہ فانوس اتنا چمکدار ہے کأنہا کوکب، گویا کہ ایک ستارہ ہے. یعنی یہ شیشہ ستارے کی طرح چمکدار ہے. دری، موتی. کوکب دری کا معنی کیا ہوا؟ چمکدار ستارہ، جیسے موتی ہوتا ہے، موتی کی چمک جیسا. یوقد، وہ روشن کیا جاتا ہے. کیا روشن کیا جاتا ہے؟ چراغ. کس سے؟ من شجرۃ مبارکۃ، بابرکت درخت سے. کون سا ہے وہ درخت؟ زیتونۃ، زیتون کا ہے. اور زیتون کا بھی درخت ایسا ہے کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی. کیسا ہے وہ تیل جس سے یہ چراغ روشن ہے؟ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی زیتون کا تیل روشن ہو جائے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ چھوا ہو اس کو آگ نے، یعنی آگ کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ روشن ہوا چاہتا ہے. نور علی نور، نور پر نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور یعنی نور ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. یعنی مثال کے ذریعے اس بات کو کیوں سمجھایا گیا؟ تاکہ لوگ بات اچھی طرح سمجھ جائیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو گویا اللہ تعالی کا نور ہدایت جو مومن کے دل میں آتا ہے تو وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہو کر، وہ چراغ جو شیشے کی کورنگ میں ہے، گلاس کورنگ میں ہے، اس سے مزید چمکدار ہو جاتا ہے. یعنی اس کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنے پورے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے. یہاں مثل نوری ہی جو ہے، اس کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو اقوال ہیں. ایک یہ کہ ضمیر اللہ تعالی کی طرف ہے، اور معنی پھر کیا ہوا کہ اللہ کا نور ہدایت
جو مومن کے دل میں فطرتن رکھا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ کمشکات فیہا مصباح، اور یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہ یہ ضمیر مومن ہی کی طرف راجع ہے، مثل نوری ہی یعنی مومن کا نور، اور پہلی مثال میں کیا تھا؟ نوری ہی سے یعنی اللہ کا نور، تو مثل نوری ہی یعنی مومن کا یہ نور کیسا ہے؟ کمشکاتن، ایک تاک کی طرح ہے، یعنی مومن کا سینہ تاک کی طرح ہے۔ تاک کیا ہوتا ہے؟ جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، عام طور پر عام زبان میں اس کو تاکی بولتے ہیں۔ تو مومن کا سینہ ایک تاک کی طرح ہے، اور اس میں اس کا دل ایک چراغ کی طرح ہے، جس کے آس پاس ایک روشن ماحول ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ نور مزید چمکدار ہو کر دور دور تک پھیلتا ہے اور ماحول کی روشنی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اور پھر فطری نور جو مومن کے دل میں ہے، یہ ملتا ہے کس سے؟ اللہ کے نور ہدایت سے، یعنی مومن کے دل میں پہلے سے ہی خیر ہوتی ہے، چونکہ وہ سیراب ہو رہا ہے زیتون کے تیل سے، تو جو ہی اس کے سامنے روشنی آتی یعنی ہدایت کا نور آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کے اتصال سے اور روشنی ہو جاتی، یعنی ایک شخص جس کے اپنے دل میں خیر ہوتی، جب اس کو اچھا ماحول مل جاتا ہے، اللہ تعالی کی ہدایت مل جاتی، قرآن کا نور مل جاتا ہے، تو نور علی نور ہو جاتا ہے، خیر پر خیر کا اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور فطرت ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کی یہ فطرت ماحول کے اثر سے مسخ ہو جاتی، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کا معنی کیا ہے؟ وہی فطری روشنی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کا ماحول اس پر اثر انداز ہو کر اس کو مسخ کر دیتا ہے، لیکن جس کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے، اس کا آس پاس کا ماحول یا اس کی جو حالات کی موافقت ہے وہ ایک قندیل کی طرح ہوتی ہے، جس سے اس کو ایمان لانے میں پھر مشکل پیش نہیں آتی۔ امام بغوی نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے کعب احبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی مثل نورہ کمشکات۔ تو کعب احبار جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور پھر مسلمان بھی ہوئے، وہ کہنے لگے کہ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے، یعنی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ مشکات آپ کا سینہ اور زجاجہ آپ کا قلب مبارک ہے، اور مصباح نبوت ہے، اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار اور اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لیے روشنی کا سامان ہے، یعنی آپ عام انسانوں کی نسبت زیادہ خیر رکھتے تھے اپنے اندر، پھر جب وحی الہی آپ کو ملی تو اس سے وہ خیر پوری طرح باہر آ گیا، اور اتنا روشن ہوا کہ اس سے صحابہ کرام کو روشنی پہنچی، اور پھر وہ روشنی پوری دنیا میں عام ہو گئی۔ تو یہاں پھر مثل نور ہی سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ لیے گئے، دوسرے مومن، اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا دل مبارک۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی اونچی جگہ پر ہے، اس لیے کوئی چیز نہ مشرق کی طرف سے آنے والی روشنی کے راستے میں آڑ بنتی ہے، نہ مغرب کی طرف سے آنے والی۔
یعنی نہ اس پر مشرق کی طرف سے کسی درخت یا پہاڑ کی آڑ ہے کہ صبح اس پر روشنی نہ پڑے، اور نہ ہی مغرب کی طرف کوئی دیوار یا آڑ ہے کہ شام کو روشنی نہ آئے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گھروں میں یا سویر کے وقت سورج نہیں اندر داخل ہوتا یا شام کو نہیں داخل ہوتا، لیکن جس گھر میں دونوں طرف کھڑکیاں ہوں تو کیا ہوتا ہے، طلوع اور غروب دونوں روشنیاں اس کی طرف اس پہ پڑتی. اور پھر کھلا میدان ہی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہر طرف سے روشنی پڑتی. دوسرے معنوں میں یہ کہ اس کے اندر کوئی تعصب نہیں، نہ مغرب کا نہ مشرق کا، ہر طرف سے اس پر روشنی پڑ رہی ہے، وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے اندر کوئی تعصب نہیں. تو ایسا درخت یعنی زیتون کا درخت جس پر خوب روشنی پڑتی ہو، اس کا پھل بہترین ہوتا ہے اور اس کے اندر تیل بھی خوب ہوتا ہے. اگر آپ کو کبھی کسی باغ میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھلدار درختوں میں وہ پھل جن پر سورج کی روشنی اچھی پڑتی ہو وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لذیذ ہوتے ہیں، بنسبت اس کے کہ جو پھل اندر کی طرف چھپے ہوئے ہوں یا بالکل نیچے ہوں تو وہ سائز میں بھی بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں، کچے بھی رہ جاتے ہیں، ان کے اندر وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ نہ مشرق کی طرف سے کوئی آڑ ہے نہ مغرب کی طرف سے، دونوں طرف سے راستے کھلے ہیں اور پوری کی پوری سورج کی روشنی سے وہ مستفید ہو رہا ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی خارجی عوامل کے بغیر بھی اس کے اندر خود اتنی روشنی ہے کہ وہ خیر باہر پھوٹا پڑ رہا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر فطری طور پر حق کی طلب موجود ہے، اور اس فطری طلب کو جہاں موقع ملتا ہے، ماحول ملتا ہے، علم ملتا ہے، تو جو ہی وہ اس کے سامنے آتا ہے اندر کی فطرت سلیم بھڑک اٹھتی ہے اور پھر خوب خوب روشنی ہو جاتی. اور اگر ماحول نہ بھی ملے تو ایسا شخص اندھیروں میں نہیں ہوتا، اپنی فطرت کی روشنی پر بھی ہوتے ہوئے خیر اور بھلائی پر ہوتا ہے، یعنی باہر کی ہدایت نہ بھی ملے. نور علی نور، نور پر نور، یعنی اندر کا نور اور باہر کا نور. نور فطرت بھی تھا، نور وحی بھی، نور ایمان پھر، اور عقل سلیم کا نور، اور بہترین ماحول کی فراوانی. ان سب چیزوں نے مل کر اس انسان کی خیر کو خوب عام کیا. وہ انسان بہت زیادہ صاحب خیر بن گیا. یعنی جس طرح ایک تاک میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو اور اس میں ایک بابرکت درخت کا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ جس کے اندر دیا سلائی کی آگ پہنچنے سے پہلے ہی ایک روشنی ہو، تو یہ ساری روشنیاں مل کر جب اکٹھی ہوئی تو نور ہی نور پھیل گیا. اب آپ دیکھیے کہ تاک میں ہے وہ چراغ، گویا وہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں وہ چراغ محفوظ ہے. تاک میں کیوں چراغ رکھا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو ہوا نہ لگے یا وہ کسی چیز سے ٹکرا کے گر نہ جائے، اور جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی وہ ہر طرف زیادہ روشنی دے گا. تو تاک میں چراغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ چراغ ایک ایسی جگہ پر ہے جو محفوظ ماحول ہے اس کے لیے یا سوٹیبل ہے. اگر ایک کھلی دیوار پہ رکھ دیا جائے چراغ تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی بلی چڑھ جائے، اس کے پاس سے گزر جائے اور اسے نیچے پھینک دے، یا کوئی ہوا کا جھونکا گرا دے، یا کوئی بھی خطرہ ہو سکتا تھا نا اس کے لیے. لیکن وہ ایک بہت سوٹیبل جگہ پر رکھا گیا جو اسی کے لیے بنی تھی. پھر یہ کہ وہ چراغ ہوا میں ٹمٹما نہیں رہا بلکہ اس کو شیشے کا ایک کورنگ بھی مل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کورنگ نے اس کی روشنی کو اور محفوظ بھی کیا اور تیز بھی کیا. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ
جتنی بھی روشنی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً کس میں ہوتی ہیں؟ شیشے میں ہوتی ہیں نا. چاہے آپ دیکھیں کہ لالٹین ہو یا پھر بلب ہو یا کوئی بھی چیز جس کی روشنی شیشے سے نکلتی ہے وہ اس روشنی کو اور زیادہ تیز بنانے میں مددگار ہوتی، یعنی وہ شیشہ اس روشنی کو اور زیادہ تیز کرنے میں مددگار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز سے وہ چراغ جل رہا ہے، یعنی وہ زیتون کا تیل، تو تیل بذات خود بھی اگر دیکھا جائے چمکدار ہوتا ہے نا. کسی چیز پر اگر ملا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز پہ بھی چمک آ جاتی. اور باقی تیلوں کی نسبت زیتون کا تیل جو ہے اس میں زیادہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے اندر سے دھواں بھی زیادہ نہیں نکلتا اور اس کی آگ زیادہ صاف شفاف ہوتی. ماحول بھی، پھر شیشہ بھی، پھر جہاں سے وہ سسٹین کر رہا ہے، ان سب چیزوں کے اندر ایک روشنی تھی، موافق ماحول تھا. یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو وہ نور جو انسان کے اندر تھا وہ بھی خوب پنپ گیا. نور ہدایت جب اس کو ملا تو نور علی نور ہو گیا. اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ صرف زیتون کا بھی درخت نہیں بتایا گیا بلکہ نہ مشرقی نہ مغربی، یعنی عمدہ ترین درخت کا پھل. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف یعنی ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. فطری رہنمائی تو سب کو برابر کی ملی، لیکن باہر کی رہنمائی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا وحی الہی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر رغبت ہوتی، کیونکہ جس کے اندر جس چیز کی طلب اور تڑپ اور چاہ اور ایک خواہش ہوتی ہے انسان اسی راستے پہ چلنے لگتا ہے اور بالآخر اپنی منزل کو پا لیتا ہے. جہاں چاہ وہاں راہ. تو جب اندر ایک چاہت ہوتی ہے تو پھر انسان وہاں تک راستہ بھی خود ڈھونڈ لیتا ہے، پھر کسی اور کو پکڑ پکڑ کے زبردستی اور جبرن وہاں تک لے جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اب دیکھیں کہ جیسے آنکھ کا ایک نور ہے نا جس کی وجہ سے ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن ہر شخص کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے. آنکھ دیکھنے کا ایک آلہ ہے، لیکن کچھ لوگ صرف ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں. وہ مادیت سے آگے نکل کر ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ صرف ظاہری چیزوں پر نہیں اٹکتے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس عضو سے انسان کام نہیں لیتا تو آہستہ آہستہ وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ دیر تک اندھیرے میں رہیں تو روشنی میں آ کر آپ کی آنکھ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کھلتی نہیں. آپ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے وہ روشنی برداشت ہی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نور ہر انسان کے اندر رکھا، جیسے آنکھ کی روشنی سب کے لیے رکھی. ایکسیپشنل کیسز تو اور ہیں لیکن عام حالات میں. اسی طرح جیسے آنکھ کی روشنی سب میں رکھی تو فطرت کی روشنی بھی سب میں رکھی. کچھ لوگوں نے اس روشنی سے کام نہیں لیا اور اس سے حق کو نہیں پہچانا. نتیجہ کیا ہوا کہ جس طرح آنکھ سے کام نہ لیا جائے، اندھیرے میں ہی رہا جائے، آنکھیں بند ہی رکھی جائیں تو روشنی میں آنکھ کھل نہیں سکتی یا کام نہیں کرتی یا ایک دم اندھا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو شخص اس دل کے نور بصیرت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس سے پھر وہ صلاحیت چھن جاتی ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، زبردستی ہدایت نہیں دیتا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں بیان کرتا ہے، جس طرح یہ مثال بیان کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ نور ایمان کیا ہوتا ہے، مومن کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور مومن کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہوتا ہے، اور اس تعلق سے کس طرح وہ اپنے ظاہر اور باطن کو، اور نہ صرف اپنے ظاہر و باطن کو بلکہ پورے ماحول کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.